ورنہ ایسے ہی جو مخلوقات آگے بڑھتی چلی جائے تو اللہ کے نبی کی ہر موقع پر، ہر محاذ پر بے شمار ان گنت روایات کے خزانے پڑے ہیں، سیرت کے گوشے بھرے پڑے ہیں، جس سے ہم کو یہ سبق اور پیغام اور میسج ملتا ہے کہ دیکھو آپ کے نبی کتنے رحمت للعالمین تھے، آپ کے نبی کے اندر رحمت کیسی تھی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی رحمت کے تقاضے، اور آپ ایسے ہی آپ علیہ السلام نے انسانوں پر، مردوں پر، عورتوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر، نوجوانوں پر، کمزوروں پر، بیماروں پر کیسے اپنی رحمت کے مظاہرے فرمائے۔ آپ کی رحمت للعالمین کے تقاضے امت کے سامنے سیرت کی کتابوں میں بھرے پڑے۔ امت کی عورتوں پر کیسے رحمت فرمائی، کیسے آپ نے رحمت کا تقاضا پیش فرمایا امت کے صحابہ کے سامنے، کہ جب اس زمانے میں کہیں پر کوئی کسی عورت کا شوہر مر جایا کرتا تھا، جہالت کا حال یہ تھا کہ ماں کے مرنے کے بعد خود بیٹا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیا کرتا تھا۔ یہ جہالت تھی اس زمانے میں کہ ماں کے ساتھ بیٹا نکاح کر لے گا، ماں باپ کے مرنے کے بعد خالی گھر میں نہیں رہے گی، بیٹے کے نکاح میں آ جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین کا یہ تقاضا پیدا ہوا کہ نہیں یہ تو ظلم ہے ماں کے ساتھ۔ آپ علیہ السلام نے ماں کے قدموں کے نیچے الجنت تحت اقدام الامہات فرما کر جنت کا ثبوت پیش فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر تم ماں ہی کے ساتھ میں نکاح کرو گے، اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہو سکتی۔ لہٰذا ماں کا مقام بتلایا، ماں کا مرتبہ بتلایا، ماں کی حیثیت بتلائی، ماں کی عظمت بتلائی، ماں کا رتبہ بتلایا، اور ماں کے مقام کو اتنا اونچا کر دیا کہ کل تک جو ماں باپ کے شوہر کے مرنے کے بعد پیر کی جوتی سمجھی جاتی تھی، اسی ماں کے قدموں کے نیچے اللہ کے نبی نے جنت کا اعلان کر دیا۔ یہ آپ کی رحمت للعالمین کا عکس اور پرتو ہے کہ آپ کی رحمت اتنی وسیع کہ عورتیں آپ کی رحمت سے مالا مال ہو گئی، کہ جو عورت ماں بنے گی اس کے مقام اور مرتبے کی کوئی انتہا نہیں۔ بتائیں کون پہنچ پائیں گے ماں کے مقام کو؟ ایک صحابی آئے، پوچھنے لگے یا رسول اللہ، ماں اور باپ میں سب سے پہلے مجھ پر کس کا حق ہے؟ فرمایا امو کا، تیری ماں کا۔ پھر پوچھا پھر ثم، پھر کس کا ہے؟ فرمایا امو کا، تیری ماں کا۔ پوچھا ثم، پھر کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پوچھا پھر کس کا ہے؟ فرمایا ثم، آپ نے فرمایا ابو کا، پھر تیرے باپ کا۔